کیا آواران واقعی بدلنے والا ہے؟ 2002 کو جب میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں ہفتے میں کبھی کبھار کھیلنے کے لیے ایک پیریڈ مل جاتا تھا، تو ہم دوسری کلاس کے بچے فٹ بال لے کر مشقی کور میں گورنمنٹ ہائی اسکول نیابت کے جنوب مشرق میں ایک فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلنے جاتے تھے۔ وہاں ہمیں کچھ لوگ مشقی کور کی زمین پر پیمائش کرتے نظر آتے تھے۔ کھیل سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنے ٹیچر سے پوچھتے کہ سر یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے استاد ہمیں بتاتے کہ یہ انجینئر ہیں، یہ یہاں پر ایک پل بنانے کے لیے جگہ کی پیمائش کر رہے ہیں۔ تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا کہ بھئی ہمارے علاقے میں بھی پل بننے جا رہا ہے۔ کچھ وقت کے بعد پل بن گیا، جو آج تک مونسون بارشوں کے سیلابی ریلوں کی بو سونگھتے ہی کچھ دنوں تک پل پر آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ پل آواران کے سابقہ ضلعی ناظم جناب خیرجان بلوچ کی ذاتی کوششوں سے بنی یا اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کے بلوچستان میں بننے والی روڈوں کے جالوں کا حصہ تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ لیکن یہ پل بننے کے بعد آج بھی خستہ حال ہے، جو کسی بھی وقت ایک مسافر فیملی والی گاڑی کے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ مقامی ڈرائیور حضرات اس طرح کے گڈھوں کو دلیات کرنے میں ماہر ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آواران کی سیاست میں زور شور نظر آ رہی ہے۔ رولنگ پارٹی سمیت اپوزیشن والوں نے بھی اپنی اپنی پارٹی کے دفتروں میں وائی فائی انٹرنیٹ لگا کر آواران کے نوجوانوں کے لیے اپنے دفتروں کو آلویز اوپن کیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کی پیاس نے آواران کے نوجوانوں کو ان سیاسی پارٹیوں کے دفتروں کا مرید بنایا ہے۔ آس پاس کے گاؤں کے نوجوان ٹاؤن والوں سمیت سارا دن ان دفتروں میں بیٹھ کر پب جی کھیلتے رہتے ہیں۔ سیاست کیا ہے، علاقائی مسئلے مسائل کیسے ہیں، ان نوجوانوں کو صرف سیاسی پارٹیوں کے فیس بک کمنٹس میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ دفتروں میں انٹرنیٹ کی وجہ سے ہاتھ آئے ان نوجوانوں کی کبھی بھی سیاسی و سماجی ذہن سازی نہیں کی جاتی ہے، شاید اس ڈر سے کہ کل کو یہ نوجوان سیاسی طور پر باشعور ہو کر ہم سے ہی سوالات نہ کریں۔ اس لیے کبھی کبھار اکا دکا کوئی نوجوان سوشل میڈیا میں ان پارٹیوں کے رہنماؤں اور کارکنوں سے اپنی کل کی مریدی اور انہیں آج کے گلوکاروں سے تشبیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے خیال سے نوجوانوں کی اس ڈر سے تربیت نہیں کی جا رہی ہے کہ کل کو یہ نوجوان باشعور ہو کر پارٹی کی سیٹوں پر بیٹھ کر انہیں ڈبل کراس نہ کریں۔ حال ہی میں آواران کو ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ میں ملک کا پسماندہ ترین ضلع قرار دیا جا چکا ہے۔ اس پسماندگی کا کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نئی حکومت کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے آواران پسماندگی کا شکار ہوا، بلکہ آواران 1992 کو ضلع بننے سے لے کر آج 2021 تک کبھی بھی ترقی کی جانب گامزن نہ ہو سکا۔ ہاں، بازار میں کچھ پکے مکانات اور خوبصورت ڈبل منزل کی دکانیں بن چکی ہیں، لیکن یہ تو تاجروں کی اپنی حلال کمائی سے بنی ہیں۔ کچھ لوگ اس پسماندگی کا سارا ذمہ دار باپ پارٹی کے رہنما موجودہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کے والد مرحوم میر عبدالمجید بزنجو کو سمجھتے ہیں۔ میر صاحب اور اس کے نمائندے علاقے میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹوں کا ذمہ دار مسلح تنظیموں کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن آواران کی اس پسماندگی میں BNP مینگل اور نیشنل پارٹی آواران کے نمائندے بھی برابر کے شریک ہیں۔ سیاست کے اس کھیل میں قدوس بزنجو، مجید بزنجو سمیت اسلم گچکی، خیرجان بلوچ اور کمبر گچکی نے بھی آواران کی ٹیم کی طرف سے اپنی باری خوب کھیلا ہے۔ لیکن آواران کی ترقی کبھی بھی حرکت میں آیا ہی نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے سوشل میڈیا والے سپاہی اپنے لیڈروں کے ماضی کی ناکامیوں کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے چھپانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور رولنگ پارٹی والے بھی پشتوں سے سیاست کے کھلاڑی ہو کر اتنے نااہل ہیں کہ انہیں سوائے ٹیکہ بٹورنے کے سیاست کی الف بے تک نہیں آتی۔ اپوزیشن کی طرف سے خود پر ہونے والی تنقید کا جواب وہ یہ کہہ کر بھی نہیں دیتے کہ بھئی سیاست کے اس کھیل میں 4 اوور آپ کی ٹیموں نے بھی بیٹنگ کی ہے، کتنے اسکور بنائے ہیں آپ کی ٹیموں نے، ذرا یہ بھی تو عوام کو بتائیں۔ مستقبل میں باپ والے تو آواران کو ترقی دینے سے رہے، کیونکہ سوائے چند منافع خوروں کے آواران کے عوام کے سامنے یہ لوگ اپنی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں۔ لیکن اپوزیشن والے بھی آواران کی تقدیر بدلنے سے قاصر ہیں۔ کل کو خیرجان یا BNP سے کوئی اقتدار میں آ گیا تو ان کی سیاسی اننگ بھی آپس میں ٹیکے بٹورنے، پوسٹنگ ٹرانسفر اور من پسند افراد کی بھرتیوں میں ہی گزر جائے گی۔
ہاں، کچھ نئے چہرے ان کی اقتدار سے ضرور مستفید ہو جائیں گے، لیکن آواران کی ترقی نہیں ہونے والی۔ اس کی مثال بارشوں کے اس بہتے پانی کی ہے جو ایک ہفتہ دریا میں بہہ کر تھوڑی نمی اور تھوڑی سبزہ زاری لے آئے گی، لیکن کچھ لوگ اس پانی کی روانی سے فائدہ اٹھا کر دریا کے سایہ دار درختوں کو بھی کاٹ کر جلانے لے جائیں گے۔ جب تک آواران کے نوجوان آواران کی اس حالت کو بدلنے خود آگے نہیں آئیں گے، تب تک آواران نہیں بدلنے والا ہے۔